میں سر آپ سے سب سے پہلا سوال جو کرنا چاہتا ہوں سر، یہ موجودہ حکومت ہے، آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں، پاکستان کو دیکھا ہے، کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو حالات ہیں، 1 سال کی یہ حکومت ہے لیکن کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت انہی کی کنٹینیویشن ہے، موجودہ حالات میں آپ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت صحیح چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے؟ کیا حالات ہیں ایسے جس میں ان کو بڑے چیلنجز ہیں یا ان کی یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہاں آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ، کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، 2 سال کے بعد۔ 2 سال میں بالکل کسی ٹی وی چینل پہ میڈیا میں آیا ہی نہیں، تو بس آپ سے بات ہوئی، آپ کے کہنے پہ میں حاضر خدمت بھی ہوا۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے یا موجودہ حالات کا تعلق ہے، ویسے تو پاکستان جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھا ہے جھٹکوں پہ جھٹکے لگتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی کرائسس رہا ہے، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں اور ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے کہ سویئر کرائسس ہیں۔ 2 کرائسس، سب سے بڑا کرائسس تو اکنامک کرائسس ہے، جس پہ ابھی تک آئی ایم ایف کی پوری امداد کے باوجود، پورے تعاون کے باوجود بھی معیشت در حقیقت ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں کی جا سکی، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے، اور ہمارے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں سلگ رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، دونوں میں انرسٹ پائی جاتی ہے، ڈیلی کہیں نہ کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، خودکش بمبار کو کارروائی کرتا ہے، ڈیلی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ایوریج بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن ویکلی کیا جائے تب بھی، منتھلی کیا جائے تب بھی، ایئرلی کیا جائے تب بھی اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ تو بڑی خطرناک صورتحال سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کے بس میں نہیں ہے، یہ بین الاقوامی سازش بھی ہے، اور ڈے 1 سے ہے، پاکستان بننے کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی گئی تھیں۔ بلوچستان بھی انہی سازشوں کا ایک حصہ چلا آ رہا ہے، کبھی سلو پیس پہ سازشیں ہوتی ہیں، کبھی پاکستان کو سرنگوں کرنے کے لیے، پاکستان کو کچھ چیزیں منوانے کے لیے فاسٹ پیس پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن صرف حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے اس وقت۔ سولوشن کیا ہے سر؟ اگر ضرورت ہے سولوشن اب آپ ظاہر ہے سر اے پی سی کی ضرورت ہے، اے پی سی کی ضرورت ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، بلوچستان کی چھوٹی بڑی پارٹیز کو اس میں شامل کرنا چاہیے، نیشنل پارٹیز کو بھی بیٹھنا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو موجود ہے اس کا بھی تواتر کے ساتھ اجلاس ہونا چاہیے، ایک نئی اسٹریٹجی بننی چاہیے، اور مل جل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں بلوچستان پہ آپ دہشت گردی پہ آئے، میں کے پی کے پہ آؤں گا، ظاہر ہے میجر ایشو ہے۔ کہتے ہیں کہ سر بلوچستان میں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مسلح ہو چکے ہیں اور بڑی ان کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اربوں ڈالر ان کو دیے جاتے ہیں، اور ان کا کام پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ ان کو حکومت پاکستان، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، کیسے نمٹے؟ اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو ناراض طبقہ ہے، محرومی کا طبقہ ہے، زیادہ تعداد نہیں، ان کی 1,41,00,000 ہیں، 75-80 تو ان کے سردار ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ یہ محرومیاں کیوں ہیں جبکہ سب سے زیادہ فنڈز بلوچستان کو دیا جاتا ہے؟ سنا ہے میں نے، کیا کہیں گے سر؟ بلوچستان کے ڈائنامکس کچھ اس طرح ہیں کہ بلوچستان، میں زندگی میں پہلی بار 2002 میں گیا ہوں،
اور بلوچستان کو میں نے جاننے کی، وہاں کی سیاسی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، معاشی صورتحال جاننے کی میں نے وہاں رہ کے بڑی کوشش کی، اور کافی حد تک مجھے معلومات، ریلیونٹ معلومات بھی حاصل ہوئیں۔